کامل ہوا۔ اب جب پتہ چلا ان حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب محمد عربی کی ذات ماں سوائے اللہ اور یہاں تک کہ رب کی ذات کے علاوہ مخلوقات میں سے جتنے بھی بندے کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو، دوست ہو، احباب ہو، ماں باپ ہے، مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، یہاں تک کہ بندے کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب میرے کملی والے سے محبت ہوگی پھر جا کر اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اور آج ہم بھی حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، کرتے ہیں دعویٰ، حق کی دعوت کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں معذرت کے ساتھ، ہم صرف نام کے عاشق رسول ہیں، نہ ہمارے عمل عاشق رسول والے ہیں، نہ ہمارے کام، نہ ہمارا کردار، نہ ہمارا ظاہر، نہ ہمارا باطن۔ ارے یارو، محبت رسول کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے نا کہ انسان چلتے پھرتے محمد عربی کی تصویر بن جائے اور پہلے کے اسلاف کی طرح اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے کہ اگر کوئی کافر محمد عربی کو غلام، محمد عربی کے غلام کو دیکھ لے، صرف دیکھنے کی ضرورت ہے، کافر محمد عربی کے غلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھے۔ یہ ہے محبت رسول جو پہلے کے اسلاف کے اندر ہوا کرتی تھی۔ آج تو ہمارے قول کچھ ہے، اقوال کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، اور زبان سے دعوی ہم عاشق رسول ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ اس پر میں پیش کرتا ہوں آپ کو، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے تو ایک جنگ کا موقع تھا، تو ابو جہل اور ابو سفیان اور ان کے علاوہ دیگر جو قریش کے سردار تھے کافر اس وقت، انہوں نے کہا کہ اے ابو مسعود انصاری، جاؤ تم محمد عربی کے خیموں میں جا کر جاسوسی کر کے آؤ، ہمیں بتاؤ کہ محمد عربی جنگ کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ ابو مسعود انصاری وہ یعنی اس وقت سفارت کا کام بھی کرتے تھے، سفیر بھی تھے اور جاسوس بھی تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ایک سائڈ پہ خیمے ہیں، بیچ میں میدان جنگ ہے، دوسری سائڈ پہ کفار کے خیمے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری گئے، جا کر انہوں نے جاسوسی کی، اور کچھ جاسوسی کرنے کے بعد پھر وہ واپس آئے اور ابو جہل کو آ کر کہا، ابو سفیان کو آ کر کہا، ابو سفیان تم کیا سوچ کر تم محمد عربی کے ساتھ جنگ کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کیسر و کسرا بادشاہوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور میں یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے صوفوں میں، ان کے بڑے بڑے تختوں میں بادشاہوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں بڑے بڑے قیمتی قالینوں میں، قیمتی قالینوں پر بادشاہوں کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن جو کمال محبت میں نے محمد عربی کے غلاموں کی دیکھی ہے، آج تک میں نے کسی بادشاہ کی محبت اس کی رعایا کے اندر نہیں دیکھی، آج تک میں نے کسی بادشاہ کی محبت اس کے وزراء میں نہ دیکھی، میں نے مشیروں میں نہ دیکھی۔ جب ابو سفیان نے یہ بات سنی نا، وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا اے ابو مسعود انصاری، بتا تو صحیح تو کیا دیکھ کر آیا ہے کہ ایسا دیکھ کر آیا کہ تو ہمیں جنگ سے ڈرا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ کس سوچ کی وجہ سے تم محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ جنگ کرنے آئے ہو؟ اب بتا تو صحیح کیا دیکھ کر آیا ہے؟ تو ابو مسعود انصاری نے کہا کہ جو میں دیکھ کر آیا ہوں نا تمہیں بتاؤں نا تمہاری عقلیں بہہ جائے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا دیکھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے ایک مقام پہ دیکھا، ظہر کا وقت ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی حالت یہ ہے کہ محمد عربی کو ایسے گھیرا ڈالا ہوا کہ جو شمع کے درمیان، شمع کے چاروں طرف سے پروانے ہوتے ہیں، محمد عربی کے غلاموں نے اپنے نبی کو ایسے گھیرا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ محمد عربی جب پانی لیتے ہیں منہ پہ ڈالتے ہیں، اور محمد عربی کے غلام منہ سے گرنے والا ایک پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ارے جو محمد عربی کا پانی کا قطرہ اوپر جسم سے اوپر جب
گرے، وہ زمین پر محمد عربی کے غلام گرنے نہیں دیتے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد عربی کا خون وہ غلام بہانے نہیں گے؟ پھر آگے پھر ابو سفیان نے کہا بتا اور کیا دیکھ کر آیا؟ اس نے کہا آگے جو میں نے دیکھا وہ دیکھنے اور کی قابل چیز ہے۔ ابو سفیان نے بتایا بتا تو صحیح کیا دیکھ کے آیا؟ تو پھر حضرت ابو مسعود انصاری نے کہا میں نے ایک ماجرا دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں، میں جاسوسی کرتے ہوئے تو محمد عربی کو میں نے دیکھا کہ محمد عربی جب لعاب منہ سے نکالتے ہیں تو محمد عربی کے غلام محمد مصطفیٰ کے لعاب مبارکہ کو آپ کے منہ مبارکہ سے جو بلغم نکلے، لعاب نکلے، محمد عربی کے غلام اسے زمین پر ڈالنے نہیں دیتے، زمین پر نیچے پھینکنے نہیں دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پہ حضور کے لعاب کو لے کر اپنے ہاتھوں سے مل کر اپنے جسموں پر مل لیا کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ابو سفیان کس خام و خیالی کے اندر تم آئے ہو کہ محمد عربی کے جنگ محمد عربی کے ساتھ جنگ کرو گے؟ ارے محمد عربی کے یاروں کا، محمد عربی کے غلاموں کی محبت تو یہ ہے کہ اگر محمد عربی وضو کرے تو ان کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو وہ زمین پر نہ گرنے دے۔ محمد عربی اگر وہ لعاب اپنے منہ مبارکہ سے نکالے تو وہ زمین پر نہ گرنے دے، وہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اس کو اپنے جسموں پر مر لے تو مر لے۔ تو کیا محمد عربی کے ساتھ تم جنگ کرو گے اور محمد عربی کو شہید کرو گے اور ان کے غلام شہید کرتے دیں گے؟ اور ابو مسعود انصاری نے فرمایا کہ تمہاری خواب خیالی ہے، جنگ نہ کرنا، بھاگ جاؤ اپنی زندگی سالم بنا کے، ورنہ محمد عربی کے غلام تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب یہ سفیان اور ان کے رفقا نے جب یہ بات سنی تو وہ ڈر گئے، پھر وہ جنگ سے بھاگ گئے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے محبت رسول ایسی ہونی چاہیے نا کہ پھر محبت رسول کو دیکھ کر کافی بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب جب ابو مسعود انصاری نے ان کو یہ بات بتائی، واپس میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھ باندھے، عرضی پیش کی یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ یہ ہے محبت رسول صحابہ کی کہ آئے تھے ابو مسعود انصاری جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن محمد عربی کی غلاموں کی جو محبت مصطفیٰ ہے حضور کے ساتھ، محمد عربی کے غلاموں کی محبت رسول کو دیکھ کر ابو مسعود انصاری کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے محبت رسول۔ تو یارو یہ محبت رسول ہے۔ آج ہم غور کریں ہمارا کردار کیا صحابہ جیسا ہے؟ ہمارا کردار صحابہ جیسا ہے؟ صحابہ نے تو آج تک زندگی بھر نماز نہ چھوڑی۔ حضرت علی کو ایک جنگ پہ پیچھے سے جو ہے نا نیزہ لگا اور نیزے کی جو کھوپ ہوتی ہے وہ بیچ میں گم گئی، وہ لکڑی کا جو حصہ تھا ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ جب وہ صحابہ پیچھے سے نکالتے نیزے کی پرچی کو اتنی تکلیف ہوتی کہ بے پناہ بے حساب تکلیف ہوتی۔ تو اب حضرت علی پاک نے ان کو فرمایا کہ جب میں نماز میں ہوں تو پیچھے سے کھینچ لینا۔ حضرت علی نے نماز شروع کی، پیچھے سے صحابہ نے اس گوٹ کو، اس پرچی کو ایسے نکالا جیسے آٹے میں سے بال نکالتے۔ حضرت علی کو پتہ نہ چلا۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، ویسے ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا، عاشق رسول ہونے کا، یار یہ عشق سچی نہیں، یہ محبت رسول سچی نہیں، یہ صرف زبان کی نوک تک تو ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا ظاہر عشق رسول والا نہیں۔ تو کوشش کریں ہمارا عمل، ہمارا ظاہر، ہمارا کردار، ہمارا جو ہے نا اپنا باطن عشق رسول اور کردار رسول کے مطابق ہو، پھر جا کر ہم کہیں کہ یار جو ہے نا ہمارا عشق رسول، ہماری محبت رسول سچی ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرمانے میں نے جمعے کے وقت بھی کیا تھا، ابھی پھر اعلان کر رہا ہوں